السلام علیکم دوستو. آج جو ہے اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو ہے جس میں میں نے پہلی چیز تو آپ کو بتانا ہے تیاری کر لو بیٹا. امید یہی ہے کہ آپ لوگوں کے آن لائن امتحانات جو ہے اس کے لیے ورکنگ پیپر تیار کر لیے گئے ہیں کیونکہ کافی جگہ پر لاک ڈاؤن کی صورتحال کا سامنا پیش آئے گا. کرونا کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے تو اگر آپ نے میری لاک ڈاؤن اور امتحانات سے ریلیٹڈ ویڈیوز نہیں دیکھی تو پلیز یہ ویڈیو لازمی دیکھو گے اور اپنی تیاری مکمل رکھو گے. دونوں صورتوں میں اگر آپ کے ہاں آن لائن امتحانات ہوتے ہیں یا آف لائن ہوتے ہیں دونوں صورتوں میں آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ریڈی رکھنا ہے. آج کی ویڈیو جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہیں جن کا نام ہے حمید اللہ، انہوں نے میرے سے فیس بک پر کانٹیکٹ کیا ہے اور حمید کو ایشو یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ اس نے اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد اس کے کچھ کورس کوڈ جو ہیں وہ ڈبل پاس ہے. اب کچھ کورس کو ڈبل پاس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے سپرنگ میں اس نے ایک کتاب کی جو ہے اس نے بکلیٹ جمع کروائی اور اس کے 82 نمبر آئے، لیکن ان ریجنل آفس والوں سے یہ بکلیٹ گم ہو گئی یا پھر ٹیوٹر نے جو ہے وہ اسائنمنٹ کے نمبر نہیں لگائے. ٹھیک ہے، جب اگر اسائنمنٹ کے نمبر نہ لگائیں یا ان سے بکلیٹ گم ہو جائے تو آپ کو اپلیکیشن دینی پڑتی ہے جس میں آپ نے یہ لکھنا ہوتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے آپ نے یہ مینشن کرنا ہوتا ہے کہ سر میں نے جو ہے کیا کہتے ہیں بکلیٹ اپنی جمع کروائی تھی تو کائنڈلی میرے نمبر لگا دیں. لیکن اس صورتحال میں فوراً جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں تو اس بچے نے اپنا سال ویسٹ ہونے سے بچانے کے لیے فوراً کیا کیا، ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر دیا. اب یہ کورس کوڈ جو کہ 6415 ہے یہ اس کا 2 دفعہ پاس ہو گیا. بعد میں رزلٹ آیا تو اس کی جو 2018 میں اس نے پیپر دیا تھا اس میں اس کو 82 نمبر دے کے پاس قرار دیا گیا. اسی طریقے سے جب 2020 میں اگر دیکھا جائے تو وہ 84 نمبر لے کر اس کو اگین جس نے دوبارہ پیپر دیا تو وہ اگین پاس ہو گیا. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جب یہ رزلٹ کے لیے ویٹ کرے گا تو اس کو رزلٹ ایشو نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، رزلٹ ایشو نہ کرنے کی وجہ ایک یہ ہے کہ اس کے کورس کو ڈبل پاس ہے. تو اس صورتحال میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اینڈ تک ویڈیو دیکھو گے اور چینل کو اگر میرے چینل اے آئی یو انفو پر نیو ہو تو یہاں پر سبسکرائب لکھا آ رہا ہے، سبسکرائب لازمی کرو گے. میں لائیو سیشن بھی لیتا ہوں ہر ہفتے کو، انشاءاللہ ہفتے کی رات کو تقریباً 8 سے 9 بجے. تو آپ لوگ اگر میرے لائیو سیشن میں جوائن کرنا چاہتے ہو تو پلیز لازمی جوائن کیا کرو. دوسرا جو ایس ٹی ای ہے اس سے ریلیٹڈ میں نے یہ ویڈیو کریٹ کیا. اچھا، اب اسی پر آتے ہیں. پہلی چیز آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ کے ڈبل کورس کوڈ پاس ہوں اور آپ کا رزلٹ آ جائے تو بچے آپ نے ایسے نہیں بیٹھنا. ٹھیک ہے، آپ نے ایک اپلیکیشن لکھنی ہے. اس اپلیکیشن کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دوں گا. اگر آپ نہیں لکھ سکتے ہو تو یہاں پر گول آئیکن ہوگا، ویڈیو کی کوالٹی انکریز کر دو گے تو آپ کو ایزیلی یہ اپلیکیشن لکھی ہوئی نظر آ جائے گی. ٹو لکھنا ہے آپ نے، ٹو کنٹرولر ایگزامینیشن رزلٹ سیکشن، اور یہاں پر اے ڈی ای جیسے کہ اس کا رزلٹ کون سا تھا، اس کا اے ڈی ای ایسوسیٹ ڈگری ان ایجوکیشن تھا، 2 ایئر پروگرام، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد. ٹھیک ہے، سبجیکٹ میں لکھنا ہے کینسلیشن آف ڈبل کورس کوڈ کلیئر. ٹھیک ہے، اب اس میں لکھنا ہے آئی میں جو یہاں پہ خالی جگہ ہے تو یہاں پر یہ اس نے اپنا نام لکھنا ہے حمید اللہ، اور ڈوئنگ اے ڈی ای یعنی کہ ایسوسیٹ ڈگری فرام یور یونیورسٹی ان سیمسٹر. سیمسٹر آپ نے جو لکھنا ہے وہ آپ نے یہ والا سیمسٹر لکھنا ہے. لاسٹ سیمسٹر اگر سپرنگ لکھنا ہے سپرنگ لکھ لو، لاسٹ سیمسٹر آپ نے لکھنا ہے. In my result, I have double course code, but please consider the higher number of course code which I got. ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ سر برائے مہربانی، بے شک آپ اس کو اردو میں لکھنا چاہتے ہو اردو میں بھی لکھ سکتے ہو کہ سر برائے مہربانی جس میں میرے ہائیسٹ نمبر ہوں اس کو کنسیڈر کیا جائے اور جو لوور نمبر ہوں اس کو کنسیڈر نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، اور آپ نے لکھنا ہے ون ایگزامپل از، اگر آپ کا ایک جیسے یہاں پر میں نے اس کی ایک ایگزامپل دیا، آپ کے جو کورس کوڈ پاس ہوں تو آپ نے پہلے لکھنا ہے کورس کوڈ، آگے سیمسٹر جیسے سپرنگ 2018 میں اس نے لیا ہے، سپرنگ 2018 یہاں سے نظر آ جائے گا. آپ نے یہاں پر 82 مارکس لکھو گے اور اس کو لکھ دو گے کینسلڈ. ٹھیک ہے، اس کے آگے کینسلڈ. اس کے بعد نیچے جو ہیں وہ اپنے آپ نے یہاں پر دوسری دفعہ وہی کورس کوڈ جو ڈبل پاس ہے اور یہاں پہ 84 مارکس ہے اس کو کیا آگے لکھ دینا ہم نے ایکسیپٹڈ.
ٹھیک ہے. پلیز کنسیڈر 84 marks and consider 82 marks just like the above example. Please do it for other course code. Thank you. یعنی کہ آپ نے انہیں یہ کہہ دینا کہ سر برائے مہربانی میرے اوپر جتنے بھی کورس کوڈ میں نے ڈبل کیے ہوئے ہیں ان میں سے جو ہائر نمبر ہیں، جو ہائیسٹ مارکس ہیں، اس کو کنسیڈر کیا جائے اور لوور مارکس کو کنسیڈر نہ کیا جائے. I will be thankful to you for correction of my result. Also I can apply for degree. یعنی کہ آپ پلیز میرا یہ جو ایشو ہے اس کو سالو کر دو تاکہ میں ڈگری کے لیے اپلائی کر سکوں. یہاں پہ اپنا رول نمبر لکھو گے، رجسٹریشن پروگرام کے سپیلنگ پر گریم لکھ کے ہوں، اس کو ٹھیک کر لو گے، اور سیمسٹر لکھو گے. کاپی آف ریزلٹ کارڈ آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے، کاپی آف ریزلٹ کارڈ آپ نے یہ اٹیچ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنے یہاں پہ یور سنسیئرلی یہاں پہ اپنے سگنیچر کرو گے. جو سگنیچر آپ کے آئی ڈی کارڈ والے ہوں گے وہ اپنا جو ہے آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھی اس کے ساتھ اٹیچ لازمی کرو گے. اچھا، اس کے بعد اپنا نام لکھو گے، اپنا سیل نمبر لکھو گے اور اپنا ایڈریس لکھو گے. اگر آپ نے اب یہ تین چیزیں لازمی لکھنی ہیں کیونکہ سم ٹائم وہ اپلیکیشن ریٹرن کرتے ہیں تو اپلیکیشن کے ریٹرن کرنے ٹائم انہوں نے یہی چیز کو کور اپ کر کے بھیج دیتے ہیں واپس. ٹھیک ہے. تو اپنا آپ نے یہ تین چیزیں لازمی لکھنی ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کو آپ نے بھیجنا کیسے ہے. اب بھیجنے کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں. رزلٹ سیکشن آپ نے کارنر پر لکھنا ہے اور ADE 2 ایئر لکھ دینا ہے بریکٹ میں. ٹھیک ہے. اور آپ نے لکھنا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سیکٹر H8 اسلام آباد. مثال کے طور پہ بریکٹ میں کر دیتا ہوں یہاں پر. تو آپ نے اس کو جو ہے نا وہ سائڈ پر لکھو گے کارنر پر، یعنی کہ ایک جو لفافہ ہوتا ہے پوسٹ آفس والا. چلو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو انویلپ سے ریلیٹڈ بتا دیتا ہوں آپ کو. اور انویلپ میں جو ہے سب سے پہلی چیز یہ 3 لائنز ہوتی ہیں. اس میں آپ نے یہ والا ایڈریس لکھنا ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. ٹھیک ہے. پہلی لائن میں آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی لکھ دو تاکہ انہیں پتہ بھی چل جائے. ٹھیک ہے. دوسری لائن میں لکھ لو سیکٹر H8 اور نیچے اینڈ والی لائن پر تیسری لائن میں آپ لکھ لو اسلام آباد. ٹھیک ہے. اور اگر پوسٹل کوڈ لکھنا چاہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. اب موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے یہ جو سائڈ والی جگہ ہے نا، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو، یہاں پر آپ نے لکھنا ہے ریزلٹ سیکشن ADE ریزلٹ سیکشن ADE، اور نیچے اپنا جو آپ کا ریجنل آفس ہے آپ نے اس کا نام لکھنا ہے. یہ تین چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر ضرور لکھو گے تاکہ جیسے ہی ان کا انویلپ ان کو ریسیو ہو تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ آپ کا یہ جو ہے وہ ریزلٹ سیکشن کو ہو آپ کا جو ہے وہ انویلپ بھیجنا ہے. اور ریزلٹ سیکشن جیسے ریسیو ہوگا انشاءاللہ آپ کا اپڈیٹ کر دیا جائے گا. بٹ آپ نے اپڈیٹ کے لیے رکنا نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا کام آپ لوگوں نے ایک اور کرنا ہے. آپ نے یہ بھیجنے کے تقریباً 10 دن بعد آپ نے 10 دن تک ویٹ کرنا ہے. آپ نے یہاں پر اپنا آن لائن اپلیکیشن ٹریکنگ سسٹم کے ذریعے اپنی اپلیکیشن کو ٹریک کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر 10 سے 15 دن میں آپ کا رزلٹ اپڈیٹ نہ ہو تو آپ نے اسی طریقے سے اپلیکیشن جو آپ نے یہاں پر لکھی ہوئی تھی یہ اپلیکیشن کی کاپی اور کمپلیٹ ڈگری کا جیسے پروسیس میں نے آلریڈی اپنی ویڈیوز میں شیئر کیا ہوا ہے، آپ نے اس طریقے سے اس کو بھی آپ نے یونیورسٹی کو بھجوا دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی آپ کا یہ جو رزلٹ اپڈیٹ کر دیا جائے گا ہو سکتا ہے وہ 2 سے 3 دن تک آپ کو پتہ چلے، تو وہ جیسے ہی آپ کی اپلیکیشن یونیورسٹی میں ان فارورڈ ہوگی اور دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم ہو جائیں گی تو آپ کو رزلٹ جلدی ایشو ہو جائے گا. تو یہ ٹرک آپ کے ساتھ شیئر کیا تو پلیز میرے چینل یا یو انفو کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولو گے. ٹھیک ہے. اب جلدی سے آپ لوگوں کے کمنٹ کے جواب دیتا ہوں. جو بھاگنے والے بچے ہوتے ہیں وہ اتنی ویڈیو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، تو ان بھاگنے والوں سے میں اتنی ریکویسٹ کروں گا کمنٹ لازمی سنا کرو، کوئی انفارمیٹیو چیز ضرور ملے گی آپ کو. سر میرا فرسٹ سیمسٹر کی ورکشاپ مس ہو گئی تھی، نہیں لے سکی. اب سیکنڈ سیمسٹر میں اگین ورکشاپ کب سٹارٹ ہوں گی اور کیسے اچھا پہلے محمد ایسے ہے کہ ری ورکشاپ والوں کے لیے میں نے ایک چیز آپ کو بتائی ہے کہ یونیورسٹی کے بعد ڈیٹا اویلیبل ہے آپ کی. جیسے آن لائن لاسٹ ٹائم ورکشاپ ہوئی تھی آپ کا اسی طریقے سے ہوگی. آپ کو فیس وغیرہ ابھی پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سر اولڈ اسٹوڈنٹ ہوں، لاسٹ چانس ہے، کورسی ورکشاپ مارکس نہیں لگے. آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اپلیکیشن دو. ٹھیک ہے. اپلیکیشن دو تاکہ آپ کے ورکشاپ کے مارکس ایڈ اپ ہو سکیں. ٹھیک ہے. میں نے آلریڈی ورکشاپ سے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپلیکیشن دینی ہے اور اپنے ورکشاپ کے مارکس وہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں کوشش کرتا ہوں اگین ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر دوں. سر BA والوں کا کیا ہوگا پلیز بتا دیں. BA والوں کا بھی بھائی سیم ایز اٹ از ہوگا، لیکن یس یو آر رائٹ کہ BA والوں کے لیے تھوڑا سا ایشو ہوگا کیونکہ ان کا آگاہی پورٹل بھی ابھی تک نہیں
بنا ہوا. ٹھیک ہے. تو بی اے والوں کے لیے وہ مے بھی گھر پر بھیج دیں پیپرز، یا ابھی کوئی کنفرم نہیں ہے. بی اے والوں کے لیے کلیئر نہیں ہے یہ چیز. جیسے ہی انشاءاللہ کلیئر ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میں ایسے آپ کو کوئی چیز گائیڈ کر دوں اور وہ ایسے نہ ہو تو وہ پھر پاسبل نہیں ہوگا. آصفہ محبوب نے کہا سر میں نے فارم پہ سبجیکٹ کے مارکس نہیں لگے تھے اور ساتھ ہی بی ایڈ کے رزلٹ کی کاپی لگائی ہے، کوئی پرابلم تو نہیں بنے گی؟ اچھا، پہلی چیز ہے کہ ڈگری حاصل، آپ نے سبجیکٹ کے مارکس نہیں لگائے اور ساتھ بی ایڈ کے رزلٹ کی کاپی لگا نہ. رزلٹ کی کاپی آصف محبوب آپ کا آبجیکشن لگے گا. آپ کو میں ابھی سے بتا رہا ہوں آپ کا آبجیکشن لگے گا. تو برائے مہربانی آپ نے اسی جو طریقہ کار آپ کو دیا ہوا ہے اسی طریقے سے آپ نے بھیجنا ہے. اگر آپ نے مسٹیک کیا تو آپ کو خود پتہ ہے، آپ کچھ دن ویٹ کرو آپ کو آبجیکشن لگ جائے گا. محمد زہیب نے کہا ہے سر آٹم کی سالو اسائنمنٹ کا لنک ہے پلیز. یار سالو اسائنمنٹ والا کام نہیں کرتا نا بھائی. چلو کوئی، اگر آپ کو بہت زیادہ مشکل ہے تو کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا ہے. دوسرا سیمی نے کہا ہے ریسپیکٹڈ سر تھینک یو سو مچ. ریسپیکٹڈ سر کائنڈلی ٹیل می وین دی پیپر اور بی ایڈ ول بی اسٹارٹیڈ. بی ایڈ کے پیپر بھائی جہاں تک مجھے لگ رہا ہے جب تک اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اسکول نہیں کھولے گا. آج ویسے فیصلہ ہو جائے گا کہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب میں اور پورے پاکستان میں کھولتے ہیں یا نہیں. 23 تک تو کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. 23 کے بعد انشاءاللہ میں بھی آپ کے پیپر ہو جائیں گے. سر یونی جا کر ڈگری جلدی سے نکلوا سکتے ہیں؟ نو یونی، آپ یونی فی الحال کلوز ہے، عام بچے بھی نہیں جا سکتے اور وہ نہیں ملے گا. سر میرا ایڈمیشن ابھی کنفرم نہیں ہوا، کوئی میسج نہیں آیا. میرا یوزر نیم، ہاں میرا نیم عمر لاریب ہے. ٹھیک ہے عمر لاریب. ندیم آپ جو ہے نا، پہلی چیز ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھو کہ آپ کا آبجیکشن جو ہے وہ ریز ہوا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کا آبجیکشن نہیں ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ کائنڈلی جو ہے وہ یونیورسٹی کی سائٹ پر چیک کرتے رہو. انشاءاللہ آپ کا 2 مہینے کے اندر اندر کنفرم ہو جائے گا. سر اور باقی اگر کسی بچے کا کنفرم نہیں ہوتا تو وہ میری میل آئی ڈی پرووائڈڈ ہے، تو میل پر مجھے کانٹیکٹ کر کے اپنا چلان بھیج دو. میں آپ کا چیک کر لوں گا کہ آپ کا کوئی ایشو ہے یا نہیں. سر میرا بی اے کا لاسٹ سیمسٹر ہے، ایڈمیشن دوبارہ بھیجا تھا اس ایئر اسپرنگ، تو اس کے کب پیپر ہوں گے کائنڈلی گائیڈ می. اگر آپ نے ابھی پیپر کے لیے اپلائی کیا تو ہوپ فل پیپر جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کے تقریباً 4 مہینے بعد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 4 مہینے بعد ہوتے ہیں. تو اپنے 4 منتھ مائنڈ میں رکھا کرو. آئی ایم نیو اسٹوڈنٹ آف بی ایڈ آٹم 2020 سو ول یو آن لائن پیپر اسٹارٹ. اگر آپ نیو اسٹوڈنٹ ہوں آٹم 2020 کے تو اگر آپ کا، میں یار ایک تو مجھے بھی کنفیوز آپ لوگ کر دیتے ہو. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کرنٹلی چل رہے کون سے ہیں اور کن بچوں کے آن لائن ہوں گے. ہم رول نمبر پر کلک کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھ رہے ہو ہمارا نیٹ یا یہ ویب سائٹ فی الحال بہت زیادہ ڈاؤن ہے اور ہم ویٹ کرتے ہیں کہ یہ اب لوڈ ہو جائے. چلو جب تک لوڈ ہوتی ہے میں جواب دے دیتا ہوں باقی کے. برو حمید نے کہا برو میں یونی اوپن ہے، میں 2 پیپر پاس ہیں. حمید خان آپ کے لیے یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے. ٹھیک ہے حمید خان، یہ آئی تھنک سو آپ نے میرے سے فیس بک پر کانٹیکٹ کیا تھا. تو آپ اسی طریقے سے اپلائی کر دو، انشاءاللہ آپ کا ایشو سالو ہو جائے گا. میں نے آپ کی کمنٹ ابھی دیکھی ہے. نیو سر، نیو ہیئر سر تھینک یو سو مچ. نیو لوگ جوائن کر رہے ہیں. آئی ایم حمیرہ. بی ایڈ کے لاسٹ سیمسٹر کے پیپر 25 مئی سے ہوگا کیا؟ 25 کا بھی کنفرم نہیں کہہ سکتا ہوں حمیرہ، ابھی ویٹ کرو آپ. انشاءاللہ آپ کو میں اپڈیٹ کر دوں گا پیپر کب ہوتے ہیں. 25 مئی کو 3rd سیمسٹر کا پیپر ہوگا. یار آپ لوگ ابھی تیاری کرو. جاوید، ایما جاوید آپ ویٹ کرو. انشاءاللہ اگر ہوتا ہے تو میں انشاءاللہ سب کو سب سے پہلے اپڈیٹ کروں گا. میں نے بی اے کلیئر کیا ہے لیکن کریڈٹ 4 اور بھیجے ہیں، 60 کریڈٹ اور پاس کیے ہیں جن کے وجہ سے میرا پروویژن. آپ نے بھی سیم ایسے ہی کرنا ہے. آپ کے جس میں کریڈٹ اور میں کورس کوڈ میں زیادہ نمبر ہے آپ نے اسی کو کنسیڈر کروانا ہے. جس طرح نادر، میں نے نادر کمال یہ ویڈیو آپ کے لیے بنائی ہے کہ ایکسٹرا کریڈٹ اور یا ڈبل کورس کوڈ پاس کر لیا تو آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے. راشد نے کہا ہے سیٹ میں سیٹ راشد کے سیٹ پتہ نہیں، یہ سیٹ تو بھائی کالی بھی ہوتی ہے ایک دوسرے ملکوں میں. بی اے کے اسٹوڈنٹ ہوں اے آئی یو یو سے، تو ڈیٹ شیٹ کب آئے گی آٹم سیمسٹر کی؟ بھائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جسٹ 1 منٹ دو.
ابھی جو پیپر چل رہے ہیں نا وہ آٹم 2020 کے چل رہے ہیں، اور آٹم 2020 کی ڈیٹ شیٹ بھائی آ چکی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آٹم کے ہی چلیں گے۔ راشد آٹم کے پیپر چل رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بلال، کیسے ہو؟ اس کے بعد بشیر نے کہا ہے سر ڈیٹ شیٹ حساب سے آج بی اے کے جنرل کا پیپر ہے، آپ کہتے ہیں پیپر کینسل ہو گئے۔ بھائی پیپر کینسل ہو گئے، جب نیو ڈیٹ شیٹ آئے گی انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا۔ تھینک یو سو مچ بشیر خان۔ بی اے کے پیپر کی لاسٹ اپ ڈیٹ، ابھی کوئی بھی پیپر نہیں ہو رہے، بی اے ایم اے۔ سلام، وعلیکم السلام سبحان، کیسے ہو؟ اب حاجی جبار نے کہا سر میرا ایڈمیشن کنفرم نہیں ہوا، نو ریکارڈ فاؤنڈ۔ اپنا چلان وہ مجھے فارورڈ کرو، اگر آپ کے 2 منتھ ہو گئے ہیں تو پھر مجھے چلان فارورڈ کرو گے۔ ایس او پیز تو بالکل فالو ہی نہیں کرتے سینٹر میں، یہ تو بات صحیح ہے فاطمہ۔ اصل میں ایس او پیز فالو کرے بھی صحیح تو کیا کہتے ہیں، وہاں پہ پہلے ہی کرونا سینٹر ہی بنے ہوئے ہیں، آپ کو میں بھی پتا ہو کہ گورنمنٹ کے سکولز کو کرونا سینٹر ہی بنایا ہوا ہے زیادہ تر کو۔ تو کیا اب بی کام کے لیے بھی ہو سکتا ہے، سب کے لیے ہو سکتا ہے، کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ایم اے ایم ایس سی کی تو لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے بی اے کے لیے نو ڈاؤٹ اب اس کیا پروسیجر رکھتے ہیں سر، بی ایڈ کی نیو ڈیٹ شیٹ کا انفو انشاءاللہ بی ایڈ کی نیو ڈیٹ شیٹ آپ کی بن رہی ہے، اور وہ جیسے ہی اصل میں نیو ڈیٹ شیٹ انہوں نے نہیں بنانی، انہوں نے اسی ڈیٹ شیٹ کے اندر جیسے ہی گورنمنٹ نے کہنا ہے کہ فلاں دن سے پیپر شروع ہوں گے، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے اس دن سے پوسٹ پون کیے ہیں، اسی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیں گے وہ۔ سر ہماری اسائنمنٹ کے مارکس لگ گئے ہیں کیسے چیک کریں؟ آٹم ایسوسیٹ ڈگری ان کامرس۔ گلناز اگر آپ کا فار ایگزامپل اگر آپ کا آگاہی پورٹل بنا ہوا ہے تو آپ آن لائن چیک کر سکتے ہو، ادروائز نہیں چیک کر سکتے۔ ادنان نے کہا ہے سر کیا ہمیں چاہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ کے لیے ای ٹی اے کے بہتر آپشن تھا، اگر وہ فزیکل ایگزام ود ایس او پی کے ساتھ لیتے تو مصیبت ہے یہ 5 ابھی۔ ہاں ویسے یہ صحیح کہہ رہے ہو کہ زیادہ تر کوئی ایشو آئے گا، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، نیو سسٹم ہے آہستہ آہستہ اپڈیٹ۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ سے وہاں پر پیپر لیں لیکن وہاں پر کرونا ایس او پیز کو فالو نہ کریں بچے اور بیمار ہو جائیں، تو وہ زندگیاں زیادہ بہتر ہیں۔ عجیب اچانک یہ رفیظ نے محمد نے کچھ الٹی سیدھی بات کہی ہے، ہم اس کو نہیں پڑھتے کیونکہ اس نے کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں، ہم اس کو موو کر دیتے ہیں۔ حسان جاوید نے کہا سر آن لائن ہوں گے، ابھی کوئی کنفرم نہیں ہے۔ کچن نے کہا ہے اب یہ نیا رولا ہر کسی کو ٹینشن ہوئی کھڑی ہے یار، ٹینشن نہیں لو انشاءاللہ۔ آپ نے اتنی ویڈیو دیکھی ہے، میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، یونیورسٹی ہمیں کبھی یہاں پہ کنٹینیو کرتے ہیں کہ نہیں لیز سر ڈگری کے کیا کہتے ہیں یہ بی ایڈ کے لیے ہے، ڈگری کیسے لیتے ہیں؟ ڈگری میں نے چودھری اپنی ایک ویڈیو میں بنایا ہوا ہے یہاں پر ڈگری کے ریلیٹڈ، یار ویڈیو دیکھ لو، لنک آپ کو مل جائے گا مور ویڈیوز کا کمنٹ میں، تو وہ لازمی دیکھو گے۔ عبد الرحمٰن نے کہا ہے سر ڈگری کے میں آبجیکشن ہے کہ لیٹ ابھی تک 1 منتھ ہو گیا ہے، ابھی تک کیا کروں؟ آپ نے ڈگری آبجیکشن سے ریلیٹڈ ویڈیو یہاں پر اویلیبل ہوگی، اس کو لازمی آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، ٹینشن نہیں لینی۔ ڈگری آبجیکشن سے ریلیٹڈ اور آپ کو سب سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں، یہاں پر میرے ایک ویڈیو آپ لوگوں کے لیے آلریڈی اویلیبل ہے۔ مجھے آپ لوگ جو کمنٹ کرتے ہو نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر آپ نے ڈگری لکھو گے، ڈگری سے ریلیٹڈ آپ کے ایشو نہ سالو ہوں تو آپ نے مجھے کہنا ہے، اور یار ڈگری کا ڈبل ہی ڈل گیا، سوری۔ ڈگری آپ یہاں پر ڈگری لکھو گے، اب یہاں پر ڈگری سے ریلیٹڈ اپلائی فار ڈگری، ٹھیک ہے، ڈگری کا چلان فارم ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے، نیچے آ جائے گا ڈگری کو ریموول کس طریقے سے کرنی ہے، ڈگری کو ٹریک کس طریقے سے کرنا ہے، 2 ڈگریاں ایٹ اے ٹائم کیسے کر سکتے ہو، ساری چیزیں ڈگری سے ریلیٹڈ آ جاتی ہیں۔ آپ نے یہ ویڈیوز لازمی دیکھا کرو۔ عائشہ نے کہا ہے سر میں نے اسپرنگ 2020 میں ورکشاپ میں ری اپیئر آیا ہے، ہاؤ ٹو پے فیس اینڈ اٹینڈ دی ورکشاپ۔ ورکشاپ کے لیے ابھی فیس پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایٹ دی اینڈ آف سیمسٹر آپ سے لیے جائیں گے جب آپ ڈگری کے لیے اپلائی کرو گے۔ گو ٹو ریجنل آفس اینڈ پے یور فیس دیئر اینڈ دے ول ویٹ فار اپ کمنگ سیمسٹر۔ شاہد اقبال کو میں بھی پتا ہو تو وہ آپ ریجنل آفس کانٹیکٹ کرو، بٹ ایز پر مائی نالج آپ کو ری اپیئر کی ورکشاپ کی فیس پے نہیں کرنی پڑے گی، آن لائن سسٹم میں اپڈیٹ ہو جائے گا، کیونکہ ری اپیئر ورکشاپ جو ہے وہ ہیڈ آفس کنٹرول کر رہا ہے، ریجنل آفس کنٹرول نہیں کر رہا۔ آل ٹائپ آف یار اسائنمنٹ بیچنے والا کام نہ کیا کرو، خدا کا خوف کرو۔ سر اسائنمنٹ نہیں ملے بٹ سکسیسفل لکھا آ گیا ہے، ہیں کیا مطلب؟
ٹھیک ہے کوئی بس میسج نہیں ملا تو کوئی ایشو نہیں ہے. 1 منتھ پہلے دونوں کوڈ کی ورکشاپ ری ورکشاپ شو ہو رہی تھی. کچھ دن بعد ایک کوڈ کلیئر شو ہو گیا اور ایک کوڈ ابھی تک شو نہیں ہوا. اس کے لیے کیا سلوشن ہے؟ ورکشاپ ابھی ویٹ کرو انشاءاللہ. آپ کا جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ سسٹم کو دیکھ رہے ہیں کہ سسٹم میں جیسے ہی کلیئر ہو گیا وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. وہ آہستہ آہستہ سسٹم میں اپڈیٹ کر رہے ہیں. نیو ایڈمیشن کب تک کنفرم ہوں گے؟ 2 مہینے بعد انشاءاللہ. بنیش نے کہا سر سینٹر کا الگ مزہ ہے. اچھا سینٹر کا آپ مزے لینے کے لیے جاتے ہو بنیش؟ وہاں پہ پیپر دینے کے لیے جایا کرو بھائی. ایس ٹی ای جو ہے وہ انٹر ایگزامس ہی ہیں. جنرل انفارمیشن سر لیو ورکشاپ کے کیسے اٹینڈنس لگوائیں؟ ورکشاپ کی اٹینڈنس بھائی سمپل سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہوا آپ نے اسی طریقے سے بتانی ہے. اچھا سر اوے تیرا واچ ٹائم پورا ہو جائے گا. اتنے لالچی نہیں ہوتے ویڈیو چھوٹی بنایا کر. آفتاب رانا میرا اللہ کا شکر ہے واچ ٹائم بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. سب کچھ کمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے آفتاب لانگ ویڈیو بنانے کا بچے مقصد سمپل یہی ہے کہ ہر ایک کی کمنٹ کے لائیو آنسر دوں. یار میں اب یہاں پہ گھنٹہ ٹائپ کرتا رہا ہوں تو میں نے اپنا پڑھنا بھی ہوتا ہے, آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بھی بنانی ہوتی ہیں, اس کے علاوہ اپنا کام بھی کرنا ہوتا ہے. تو وہ بہتر ہوتا ہے کہ اگر آپ سپیکنگ میں جو ہے وہ لے جاتے ہو بات, نو ڈاؤٹ اکثر آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے تو آپ میرے واچ ٹائم کے کمپلیٹ کروانے کے لیے چکروں میں وہ نہیں ہے ریزن. ٹھیک ہے, اور میرے ایڈس سب سے کم میں کوشش کرتا ہوں ایڈس بھی نہ ایڈ کروں. ٹھیک ہے, تو میں نے وہ چیز جو ہے وہ صحیح کہہ رہے ہو, اکثر لوگ بہت لانگ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں, لیکن میں نے کوشش تو یہ کرتا ہوں نہیں یار سٹارٹ میں آپ لوگوں کے لیے کلیئر کر دیتا ہوں. اے او اے سر ابو بکر فرام سالکوٹ. جی ابو بکر, ویسے ابو بکر سے میری لڑائی ہوتی ہے, سیدھی بات ہے. میرا کلاس والا ہوتا بڑا, اس نے مجھے تنگ کیا تھا. سر کائنڈلی سم انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو مائی بی ایڈ. میں ایک پیپر میں 8 رہ گیا اور مجھے دوبارہ کب شیڈول آئے گا؟ پہلی چیز ہے ورک شاپ میں رہے ہو یا پیپر میں رہے ہو, پہلے مجھے کلیئر کر دو. میں ابو بکر مجھے بتایا کرو, نہیں تو آپ مجھے ایسا کرو میل پر کانٹیکٹ کرو, انشاءاللہ میں ابو بکر آپ کی ہیلپ کروں گا. اے او اے ڈی سی بی کام کے آن لائن ہوں گے. اچھا وہ یہ چیز ابھی کلیئر ہوگی. آپ نے اچھا کوشچن کیا, میں پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کا جو ہے وہ اب شارٹ ویڈیو کی پھر سے ریکویسٹ آئی ہے کشمیری کی. کشمیری یار کیا کروں, آپ لوگوں کی کمنٹس ہی اتنی ساری ہوتی ہیں, سب کے جواب دینے ہوتے ہیں شروع میں, اس لیے میں کوشش کرتا ہوں سب کے کمنٹ کے جواب اینڈ پر دوں. مون سٹار نے کہا ایم ایس سی ایڈمنسٹریٹر کا آن لائن. جی ان کے ایم ایس سی جن کا آگاہی پورٹل بنا ہوا ان تمام کے آن لائن ہوں گے. حیدر علی نے بہت اچھی کمنٹ دی اور ہمارا دل خوش کر دیا. انفارمیٹیو چینل, تھینک یو سو مچ. سدرا کوثر نے فی الحال چہرے پر رنگ برنگے کچھ کیا ہوئے ہیں. اچھا چلیں ان کی کمنٹ پڑھتے ہیں. اے او سر اپلائڈ فار بی ایڈ 1.5 ایئر ان مارچ اینڈ آن. آپ کا ایڈمیشن ویٹ اذان, سوری گائز اذان ہو رہی تھی اس لیے مجھے ویڈیو پاز کرنی پڑی. اچھا اس میں ہے کہ اپلائڈ فار سدرا کوثر نے جو ہے اپلائی کیا ہے. سدرا اور تمام اسٹوڈنٹ میری جو یہاں پر نیو ویڈیو اویلیبل ہے نیو اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ, وہ چینل کا لنک میں دے دوں گا آپ کو. پلیز آپ نے نیو اسٹوڈنٹ والی ویڈیو ضرور دیکھنی ہے. ٹھیک ہے, نیو اسٹوڈنٹ والی ویڈیو دیکھو گے آپ کو ایچ اینڈ ایوری انفارمیشن کلیئر ہوگی. پھر بھی نہیں ہوتی آپ نیو ویڈیو پر مجھے کمنٹ کرو, انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے وہ ایک اور ویڈیو بنا کر کلیئر کر دوں گا. نہیں ہوا تو پھر بھی آپ کے لیے میں پرسنلی آپ کو گائڈ کر دوں گا. فاروق نے کہا ہے سر میرا فرسٹ سیمسٹر کے مارکس. اچھا پہلی چیز ہے فاروق, آپ دیکھو کہ آپ کی آن لائن فائل آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہو, کیا آپ اپنے سیل فون میں اوپن کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے, نہیں تو آپ نے جو ہے نا اس کا اسکرین شاٹ بنا کے اپنے پاس رکھ دینا. یہ ٹیچر کی مسٹیک ہے, آپ کی مسٹیک نہیں ہے. آپ نے ٹیچر کو یہ کہنا ہے سر یہ آپ کی مسٹیک ہے, آپ نے آن لائن چیک کرنا تھا کہ میری فائل آپ کے پاس اوپن ہو رہی ہے یا نہیں. اگر نہیں ہو رہی تھی تو آپ نے مجھے اس ٹائم بتانا تھا, اب آپ نے مجھے نہیں. اور اب وہ فیل کرے گا, یہ آپ کی فیل کنسیڈر ہوگی. اس چیز کا خیال رکھو گے, آپ کو دوبارہ اپلیکیشن دینی ہوگی. تو اس ٹیچر سے کہو سر آپ مجھے جو ہے میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اسائنمنٹ یہ میں نے لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ آن لائن میرے اس کے پورٹل کے نمبر آپ ایڈ کر دیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے ایڈ نہیں کیا تو میں آپ کے اگینسٹ کمپلین, تو سر میں پھر آخر یہی ہوگا یونیورسٹی کو لکھ کے دوں گا. کمپلین کا زیادہ نہ کہنا ورنہ وہ آپ کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. سمیرا تبسم نے کہا ہے السلام علیکم. السلام سر. وعلیکم السلام سر. ایک بک کی ورکشاپ رہ گئی تھی, 2 دن بکس کی ورکشاپ ہو رہی ہے. ورکشاپ والے
एक बार दोबारा मौका जी, एक बार दोबारा मौका देते हैं, आप टेंशन नहीं लो, इंशाल्लाह यू विल बी गिवन अ चांस सर, टेल अस माय वर्कशॉप आल्सो मिस एंड दैट सब्जेक्ट आल्सो नॉट शोइंग ऑन पोर्टल। अभी वो शो नहीं होगा। असल में पता है क्या चीज़ है, वर्कशॉप से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ आगाह कर दूं कि वर्कशॉप पहले होंगी न्यू स्टूडेंट की, उसके बाद वो जो ओल्ड स्टूडेंट जो कि रह गए होंगे उनको वो फिर एक्सट्रैक्ट करेंगे लिंक से, ठीक है, और जिनके मार्क्स लो होंगे उनको फिर नेक्स्ट टाइम वो अलग एक ग्रुप बना के उसके अंदर वो उसको ऐड अप कर देंगे, ठीक है। अभी टेंशन नहीं लो कि री वर्कशॉप की, तो मैं आप सबको यही चीज़ कहता हूँ कि प्लीज़ टेंशन नहीं लेनी। पहली चीज़ है मेरे चैनल AIU इन्फो को सब्सक्राइब करना है। अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू कर दूँ और आप लोगों को थोड़ी सी ट्रिक्स दे दूँ, क्योंकि आपने एंड तक वीडियो देखी है। पहली चीज़ बच्चे, मैं वॉच टाइम इंक्रीज करने के लिए नहीं, आप लोगों की हेल्प करने के लिए चैनल बनाया। कौन बेवकूफ़ होते हैं जो घंटा घंटा बोलना शुरू करें आप लोगों के लिए, लेकिन एक एक चीज़ को आप लोगों तक क्लियर करना मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपका डबल कोर्स कोड पास होता है, ठीक है, तो आपने इसी तरीके से एप्लीकेशन देनी है और उसके बाद डिग्री के लिए अप्लाई कर देना है और साथ यही एप्लीकेशन लगानी है। दूसरा इशू री वर्कशॉप का। री वर्कशॉप का अगर आपका आया हुआ है तो आप लोगों ने मेरी री वर्कशॉप से रिलेटेड वीडियो देखनी है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी वर्कशॉप के नंबर, री वर्कशॉप की एप्लीकेशन रिजल्ट अपडेट से रिलेटेड मैंने शेयर किया हुआ है, आपने वो देखनी है और रिजल्ट आने के बाद आपने वो जो है एप्लीकेशन देनी है, ठीक है। अब ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब तीसरी जो है वो एडमिशन कंफर्म से रिलेटेड मैं आपको ये बता दूं कि एडमिशन आपके 2 महीने के बाद कंफर्म होते हैं, 2 महीने के अंदर अंदर किसी भी टाइम कंफर्म हो जाएंगे और उन दिनों में आपकी छुट्टियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चौथा इशू आपका इम्तिहानों का था, तो भाई जो जिन बच्चों के जिनके MA MSc जिनका आगाही पोर्टल बना हुआ है, ये जो आगाही पोर्टल मैंने आपको दिखाया था वो बना हुआ है, उनके ऑनलाइन हो सकते हैं, और जिनका आगाही पोर्टल नहीं है उनके मैनुअल की तरफ जाएंगे या फिर उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। जैसे लास्ट टाइम असाइनमेंट की मार्क्स पर BA BSc को प्रमोट कर दिया गया था, अगर स्टूडेंट को ये पता, मे बी उनको असाइनमेंट के मार्क्स पर प्रमोट कर दिया जाए। तो वेट करते हैं यूनिवर्सिटी क्या फैसला देती है, होपफुल आपके लिए जो अच्छा फैसला होगा वही किया जाएगा। वाइस चांसलर सर डॉक्टर ज़िया सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो सर काइंडली अपनी पॉलिसी जो है वो सर इंशाल्लाह ज़रूर आपके लिए अपडेट और अच्छी पॉलिसी लेके आएंगे। वो जो सर का मैंने टाइम पीरियड देखा है, तो सर ने जो अपने टाइम पीरियड में जितना सर स्टूडेंट को सपोर्ट कर सकते थे, इतना इस उससे ज़्यादा हद तक मैंने इतना सपोर्टिव कोई भी किसी यूनिवर्सिटी को ऑब्जर्व नहीं किया जितना इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को किया। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो कि यूट्यूब चैनल पर भी बैठे हुए हैं, जो कि रीजनल ऑफिस में भी हैं, जो कि कुछ ट्यूटर्स भी हैं जो कि सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, इदारे को। एक इदारा आपका साथ दे रहा हो, आप उसको सपोर्ट ही ना कर रहे हो, आप स्टूडेंट की हेल्प ना कर रहे हो। जैसे कि अभी यहाँ पर एक स्टूडेंट की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि इस बच्चे ने असाइनमेंट अपनी सबमिट करवाई है, लेकिन उसकी फाइल करप्ट हो गई और टीचर उसके नंबर भी नहीं ऐड करा। अब इसमें इस बच्चे का क्या कसूर है? टीचर का कसूर था कि उसने ऑनलाइन क्यों नहीं चेक किया कि बच्चे की फाइल जो है वो ओपन नहीं हो रही। उसने बच्चे को आगाह करना था, स्टूडेंट को आगाह करना था, बेटा आपकी फाइल शो नहीं हो रही, प्लीज़ अपनी फाइल जो है वो दोबारा अपलोड करें, लेकिन उसमें नहीं किया। इस बच्चे का कसूर तो नहीं है इसमें कि उसने समटाइम स्टूडेंट का भी कसूर होता है कि वो जानबूझ के फाइल करप्टेड अपलोड करते हैं कि आगे शो ही नहीं होंगे। तो वो टीचर का भी था कि टीचर ने उसको आगाह करना था कि बेटा आपने फाइल चेंज करो, लेकिन वो अब डेट गुजरने के बाद टीचर ने अब वो देखेगा तो वो ये फिर स्टूडेंट का होता है। ठीक है, वीडियो लॉन्ग हो गई या मेरा अब गला खुश्क हो रहा है। एंड तक देखने के लिए शुक्रिया, मेहरबानी, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।